وقت کی بات ہے، ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام نورستان۔ وہاں ایک نگدل بادشاہ رستم خان اپنی رعایا کے ساتھ محبت و دل سے پیش آتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی شہزادی نائلہ، جو اپنی خوبصورتی، ذہانت اور ہمدردی کے باعث پورے ملک میں مشہور تھی۔ شہزادی نائلہ کو مطالعہ، گھڑ سواری اور قدرت سے بے حد محبت تھی۔ وہ اکثر محل سے باہر جا کر جنگلوں اور ندیوں کے کنارے وقت گزارتی، مگر ایک دن ایسا واقعہ ہوا جس نے سب چھپ دل دیا۔ چھڑیل کا جالا ایک شام، نائلہ اپنی خادمہ کے ساتھ قریبی جنگل میں گئی۔ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے، ہوا سائیں سائیں کرنے لگی اور ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا۔ خادمہ ڈر گئی اور واپس محل کی طرف دوڑ گئی، مگر نائلہ نے ایک سنہری پرندہ دیکھا جو واسے جنگل کے اندر کی طرف بلا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پرندے کے پیچھے بڑی، زمین پر دھواں چھا گیا اور ایک خوفناک حق ہا سنائی دیا۔ ہا ہا ہا، آخرکار تم میرے جال میں آ ہی گئے شہزادی نائلہ۔ یہ آواز ایک بدصورت جادوگرنی چڑیل ظالمہ کی تھی جو کئی سالوں سے جنگل میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ حسد اور انتقام کی آگ میں جلتی تھی، کیونکہ بادشاہ رستم خان نے اس سیاہ جادوگری کو اپنی سلطنت سے نکال باہر کیا تھا۔ ظالمہ نے شہزادی کو اپنے جادو سے قید کر لیا اور 51 پہاڑ پر واقع تاریک قلعے میں لے گئی، جہاں نہ سورج کی روشنی پہنچتی، نہ خوشبو، نہ زندگی کی کوئی رمق ہے۔ نورستان کا سوگ جب خادم محل واپس پہنچی اور نائلہ کی گمشدگی کی خبر دی، پورے محل میں قہر مچ گیا۔ بادشاہ نے اپنے تمام سپاہی جنگل میں بھیجے، مگر نہ شہزادی ملی نہ ہاس کا کوئی نشان۔ شہزادی کی یاد میں پورا انورستانہ فسردہ ہو گیا۔ گلیوں میں خوشیاں دم توڑ گئیں، قلعہ سناٹے میں ڈوب گیا اور بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہ لیتے۔ بہادر لڑکا عارفاسی سلطنت میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام عارف تھا۔ وہ ایک غریب مگر نڈر لگ رہا تھا۔ جب آسن شہزادی کے اغوا کی خبر سنی تو واس کے دل میں ایک عزم جاگا، میں اسے ڈھونڈ کر واپس لاؤں گا۔ سب نے اس پر ہنسی اڑائی، مگر اس کی ماں نے دعا دی اور ایک پرانا تعویذ دیا جو اس کے والد کی نشانی تھا۔ عارف تنہا جنگل میں روانہ ہوا۔ کئی دنوں کی تلاش کے بعد ایک رات اسے وہی سنہری پرندہ نظر آیا۔ اس نے پرندے کا پیچھا کیا اور وہی دھواں، وہی چڑیل کی آواز، مگر عارف ڈرا نہیں۔ جادو کا مقابلہ چڑیل نے عارف پر جادوئی آگ برسائی، مگر عارف نے تعویذ کو بلند کیا۔ ایک چمکدار روشنی نکلی اور چڑیل کی آگ رک گئی۔ وہ چیخی، یہ کیا ہے؟ یہ تو سفید جادو ہے۔ عارف نے نعرہ لگایا، میں نائلہ کو واپس لے کر جاؤں گا۔ عارف نے قلعے میں داخل ہو کر شہزادی کو قید سے نکالا۔ چڑیل ان کے سامنے آ گئی، مگر عارف نے ہمت سے تعویذ اس کی طرف اچھالا۔ جیسے ہی تعویذ ظالمہ سے ٹکرایا، وہ چیخی، نہیں، یہ میرے لیے موت ہے، اور وہ دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ واپسی اور خوشی۔ شہزادی نائلہ کی واپسی پر پورے نورستان میں جشن منایا گیا۔ بادشاہ رستم خان نے عارف کو گلے لگایا اور کہا، تم نے وہ کام کیا ہے جو ہمارے بہادر سپاہی بھی نہ کر سکے۔ عارف نے انعام لینے سے انکار کیا اور کہا، میں نے یہ انسانیت اور سچائی کے لیے کیا۔ بادشاہ نے اس کی عاجزی دیکھ کر اپنی بیٹی کی مرضی سے اعلان کیا، عارف ہماری بیٹی کا ہمسفر بنے گا۔ نائلہ نے مسکرا کر ہاں کر دی۔ یوں ایک عام لڑکا اپنی سچائی، بہادری اور محبت سے شہزادی کا دل جیت گیا اور چڑیل کا ظلم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔